بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کا جو نفس ہے اس کی عام طور پر تین قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک ہے نفس لوامہ، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسان کا ایسا نفس کہ جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو ملامت کرے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ملامت کرنے والا نفس، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ اسی وقت ملامت کرتا ہے جب انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ جب انسان گناہ کے کام کرتا ہے تو انسان کا نفس اسے جب ملامت کرتا ہے، یہ اس کو قرآن میں جو ہے نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ اور یہ نفس جو ہے بہت اچھا نفس ہے، انسان کو برائی سے روکنے والا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو نیکیاں کر کے مطمئن ہو چکا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا۔ وہ انتہائی نیک انسان جس نے اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کی، اللہ کے ہر حکم کو مانا، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا، ہر گناہوں سے، ہر قسم کے گناہ سے بچتا رہا، تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا گیا۔ اس کا ذکر سورہ فجر میں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا خوش ہو کر، یعنی تو رب سے خوش، رب تجھ سے خوش، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ جو ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نفس ہے انسان کا۔ اچھا، ایک اور نفس ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے جو میں نے پڑھی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ ہے نفس امارہ، اس کو بولتے ہیں نفس امارہ۔ نفس امارہ اس کو کہا جائے گا کہ جو انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، جو انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، یہ نفس، یہ جو ہے یہ گناہوں پر ابھارنے والا نفس، یہ سب سے خراب نفس ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے اس آیت میں یہ کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کا قول ہے، بہرحال اختلاف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ آپ سمجھیے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں سمجھوں گا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس جو ہے وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں سوائے اس آدمی کے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے، ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو یہ آیت جو ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے یہ انسان کا دشمن ہے۔ دیکھیے، قرآن میں دو خطرناک دشمنوں کا ذکر ہے انسان کے، اور ایک شیطان ہے اور دوسرا انسان کا اپنا نفس ہے۔ اور نفس میں بھی کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ نہیں ہے، نفس مطمئنہ نہیں ہے، بلکہ نفس امارہ ہے۔ امارہ کے معنی گناہوں پر ابھارنے والا نفس۔ یہ دونوں، یعنی شیطان اور انسان کا جو نفس ہوتا ہے، یہ دونوں انسان کو راہ راست سے، سیدھے راستے سے دور کرتے ہیں اور برائیوں اور گناہوں پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن نے ان دونوں کو خطرناک بتایا ہے۔ شیطان جو ہے وہ باہر کا دشمن ہے اور نفس انسان کے اندر کا دشمن ہے۔ شیطان سے بچنا اور شیطان سے حفاظت آسان ہے کیونکہ وہ باہر کا دشمن ہے، اور انسان کے نفس سے بچنا، اس کے گناہوں سے بچنا، یہ مشکل ہے کیونکہ وہ اندر کا دشمن ہے۔ اگر باہر کا چور ہے تو پکڑ لیا جائے گا، چور ہے کہ نہیں؟ اگر گھر میں چوری ہوئی ہے، باہر کا چور ہے، باہر سے کوئی آیا تھا وہ چرانے کے لیے، پکڑا گیا، تو باہر کے چور کو پکڑنا آسان ہے۔
لیکن اگر گھر کے ممبر ہی میں کوئی چور ہو تو اس کو پکڑنا مشکل ہے، الا کہ وہ خود اعتراف کرے کہ بھئی میں چوری کرتا ہوں۔ تو اندر کا جو دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ باہر کے دشمن پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اندر کے دشمن سے جو ہے بچنا یہ مشکل ہے۔ انسان سب سے زیادہ نفس کے مکر و فریب سے گمراہی کا شکار ہوا ہے۔ آپ پوری سیرت اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ انسانی، اور انسان سے پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ نفس کے دھوکے کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ شیطان نے آدم کے دل میں ڈالا، آدم و حوا کے دل میں، کہ اگر تم وہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو اب ان کے نفس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بھائی ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو انہوں نے نفس نے ابھارا ان کو، ان کے نفس نے انہیں ابھارا کہ تم وہ پھل کھا لو، تو وہ نفس کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے گناہ کا کام کر لیا۔ تو اس زمین، یعنی انسانی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو سب سے پہلا گناہ جو انسان سے سرزد ہوا اس کا تعلق انسان کے فریب نفس سے تھا۔ تو نفس سے بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نہیں گرا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس، غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نفس نے اسے سجدہ کرنے سے روکا۔ اور اس زمین پر سب سے پہلا جو قتل ہوا اس میں بھی نفس کا ہی عمل دخل ہے، نفس کے ورغلانے کی وجہ سے سب سے پہلا قتل ہوا۔ اور آدم کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 30 میں، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، کہ اس کے نفس نے اس کی نظر میں، یعنی قابل کی نظر میں، اپنے ہی بھائی کے قتل کو آسان کر دیا، فَقَتَلَهُ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات پر، اس زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا اس کا محرک انسان کا اپنا نفس تھا، اور اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، کہ قابل کے نفس نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو انسان کا نفس جو ہے بہت بہت خطرناک دشمن ہے انسان کا، اور نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں، جو اس نے جو تباہی مچائی ہے وہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ انسانی تاریخ میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اکثر نفس ہی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حسد کہاں پیدا ہوتا ہے بھائی؟ انسان کے نفس میں پیدا ہوتا ہے۔ جب یوسف، جب ان کے بھائی جو تھے 11 بھائی، جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال کر لوٹے جب وہ رات میں اپنے باپ کے پاس، تو باپ سے جھوٹی کہانی بتائی کہ بھائی ہم نے یوسف کو جو ہے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اس کو بھیڑیا نے کھا لیا، اور ایک قمیص، یوسف علیہ السلام کی قمیص لے آئے، اس میں خون لگا دیا، کہا کہ دیکھو یہ قمیص ہے یوسف کی۔ تو اس موقع پر حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہا کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے نفسوں نے ایک سازش گڑھی ہے یوسف کے بارے میں، اور تم نے اپنا منصوبہ بنا کر اس منصوبے کے تحت کام کیا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قال بل سولت لکم انفسکم، قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم نے یوسف کو جو مارا ہے وہ مارا نہیں ہے، تم نے پلاننگ کی ہے، تمہارے نفس نے جو ہے مکر و فریب کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے بہت ڈینجر ہے۔ اب یہ مشرکین باطلہ جو ہے، مشرکین جو معبودان باطلہ کی جو پرستش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ نفس کی پیروی ہی کا نفس کی پیروی کی وجہ سے۔ یہ قرآن نے کہا سورہ نجم میں، انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کہ یہ جو نام ہے یہ تو کچھ نام ہے، جیسے آپ ابھی ہندوؤں کے یہاں نام ہے نا، وینکٹیشور ہے، سومیشور ہے، لکشمی ہے،
اور گنیشا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، رام ہے، کرشنا، سب نام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ہی الا اسماء، یہ صرف نام ہے، سمیتموها انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. سلطان کہتے ہیں دلیل کو. ان یتبعون الا الظن، یہ مشرکین صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما تهوى الانفس، اور نفس کی خواہشات پر چل رہے ہیں. ان کا نفس جو ان کو بتاتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا جہان میں جو شرک ہو رہا ہے وہ اس کا محرک جو ہے وہ نفس کی پیروی ہے. انسان کے نفس میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ خواہش جب وہ پورا کرتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے اس سے. تو اسی لیے نفس کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے، جو آیت آپ کے سامنے سورہ یوسف کی پڑھی گئی، کہ نفس کے دھوکے سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان کا نفس اس کو ہمیشہ برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے. اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا بار بار جائزہ لیتے رہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس پر قابو پائے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، جو تلوار لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ بھی مجاہد ہے. لیکن اصل ریئل مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہشات سے لڑے، جو اپنے نفس کی خواہشات سے لڑے، جو اپنے نفس کی پیروی نہ کرے، جو اللہ کے احکامات پر چلے، وہ اصل مجاہد ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. آپ نے جو مجاہدہ کیا ہے نفس سے وہ کسی نے نہیں کیا. یعنی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سوئیں، لیکن آپ نفس سے مجاہدہ کرتے ہیں، نہیں بھائی ہم تو اٹھیں گے، ہم تو تہجد پڑھیں گے. تو اگر آپ سو گئے تو آپ نے نفس کی خواہش کی پیروی کر لی، اور اگر آپ جاگ کر تہجد پڑھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نفس سے جہاد کیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ راتوں رات کھڑے رہتے تھے. یہی تو ہے مجاہد نفس کا سب سے بہترین نمونہ. راتوں کو نیند کے ٹائم پہ جب آپ کا بستر موجود ہے، بیویاں موجود ہیں، آپ سو سکتے ہیں، لیکن آپ کھڑے رہتے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا. اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ کہتی کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے، آپ کے گناہ نہیں ہیں، آپ پاکیزہ ہیں، آپ معصوم ہیں، نیک ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ سوئیے، آرام کیجیے. حضرت عائشہ ایسے کہتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے ساتھ کیسا جہاد کیا. آج ہمارے پاس بھی وقت ہے، ہم کو رات کو اٹھنا چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے اپنے نفس سے. آخرت کی تیاری کے لیے نفس سے جہاد کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ نفس کی دعوت دی ہے، اور نفس کے شر سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی آپ نے تعلیم دی ہے. آپ نے ایک دعا سکھائی ہے. کیا دعا سکھائی؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے، وزکیہا، اور میرے نفس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، تو بہترین پاکی کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی میرے نفس کا مالک ہے اور تو ہی اس کا کارساز ہے. تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نفس کے پاکیزگی کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اور وہی آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا، قد افلح من تزکا، وہی ہے نا، قرآن میں ہے نا. سورہ شمس میں دیکھیے، ونفس وما تقواہا، اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھا رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو. قد افلح من زکاہا، یہاں پر ہا کی جو ضمیر ہے وہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اور جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا وہ ناکام ہو گیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے
کہ انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں جو آتا ہے ہم وہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اور جو خواہشات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے ہر خواہش پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہیں، تو ہر خواہش پر عمل نہیں ہونا چاہیے، بہت ساری خواہشوں کو کچلنا پڑتا ہے۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی ہے کہ نفس کی فریب کاریوں سے، تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نفس کا محاسبہ کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا کیا خواہشات پیدا ہوتی ہیں، آپ کون کون سی خواہشات پوری کرتے ہیں اور کون کون سی خواہشات پوری نہیں کرتے، یہ آپ کو جائزہ لینا ہے۔ کیونکہ قرآن کے حساب سے ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اگر یہی نفس جو ہے ہمارا پاکیزہ بن جائے تو اسی کو نفس لوامہ کہا جائے گا، جو ہمارے گناہوں پر ہم کو ملامت کرے گا۔ اور جب ہم گناہوں پر ملامت کر کے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور کامل طریقے سے اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیں گے تو اسی نفس کو قرآن کہتا ہے نفس مطمئنہ۔ یہی نفس جو ہے نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور نفس مطمئنہ کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی نفس مطمئنہ جب ہمارا ہو جائے گا، ہمارا نفس جب مطمئنہ کے درجے پر پہنچ جائے گا تو ہم جنت کے حقدار ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ نفس مطمئنہ بننے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑے گی، بہت ساری خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم جو ہے کیا ہوں گے، نفس مطمئنہ کے حقدار ہوں گے۔ تو تینوں نفوس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، تو ہمیں جو ہے اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا نفس کون سا نفس ہے، نفس امارہ ہے کیا، یا نفس لوامہ ہے، یا نفس مطمئنہ ہے۔ اوکے، تو یہ جو ہے آج کا درس تھا، انشاءاللہ ہم جو ہے پھر ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر کوئی سوال ہے آج کے سبق کے متعلق تو آپ پوچھیے، کوئی ڈاؤٹ اگر ہے۔ جی مول صاحب